کراچی ایئرپورٹ نے نشانہ بنایا، حملہ آور دستی بم پھینکتے اور فائرنگ کرتے ہوئے اولڈ ٹرمینل میں داخل ہوئے۔ فائرنگ سے 7 ASF اہلکاروں سمیت 14 افراد شہید ہو گئے، تمام 10 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ آپریشن کے دوران 2 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ دہشت گرد ہائی روف پر سوار ہو کر اولڈ ٹرمینل پہنچے۔ پہلا حملہ 11:20 پر کسٹم کلیئرنگ گیٹ پر کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی پر دوسرا حملہ اصفہانی گیٹ پر ہوا۔ فائرنگ سے ASF کے اہلکار اور ایک فلائٹ سٹیورڈ جاں بحق ہو گیا۔ شہید اہلکاروں اور زخمیوں کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔ دہشت گردوں نے رن وے پر فائرنگ کا سلسلہ وقفے سے جاری رکھا۔ دھماکوں سے آگ بھڑک اٹھی اور ایئرپورٹ سے دھوئیں کے گہرے بادل اٹھتے رہے۔ مسلسل فائرنگ سے ایئرپورٹ کا علاقہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونجتا رہا۔ پاک فوج اور رینجرز کے کمانڈوز نے آپریشن کر کے 10 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کے مطابق دہشت گرد RPG، راکٹس اور بھاری اسلحے سے لیس تھے۔ دہشت گردوں کو 2 علاقوں میں محصور کر کے ہلاک کیا گیا۔ میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ کا کہنا تھا کہ ایئرپورٹ کو کلیئر کرا دیا گیا ہے اور کسی طیارے کو نقصان نہیں پہنچا۔ پاک فوج نے کراچی ایئرپورٹ پر کامیاب آپریشن کے بعد دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیا۔ اب سرچنگ کا عمل جاری ہے۔ شہداء کی لاشوں اور زخمیوں کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر موجود دنیا نیوز کراچی کے بیورو چیف ریحان ہاشمی، جبکہ جناح اسپتال میں موجود ہیں طارق عزیز۔ سب سے پہلے ریحان ہاشمی کی جانب چلتے ہیں۔ ریحان، بتائیے گا اس وقت جو ہے وہ کیا صورتحال ہے؟ سرچنگ کا عمل، سویپنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، دہشت گردوں کی لاشیں جو ہے وہ منتقل کر دی گئی ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں، جناح ٹرمینل پہ یہ واقعہ نہیں ہوا، واقعہ ہوا ہے کراچی کے اولڈ ایئرپورٹ پہ، جسے فوکر گیٹ کہتے ہیں۔ ابھی سویپنگ کا عمل جاری ہے، پاک فوج کے دستے اندر موجود ہیں، پولیس کمانڈوز موجود ہیں، رینجرز کے دستے موجود ہیں، سویپنگ کا عمل جاری ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ عمل یہ کئی گھنٹے جاری رہ سکتا ہے، کیونکہ سویپنگ کا معاملہ کافی سینسیٹیو ہوتا ہے۔ جب تک ہر چیز کلیئر نہ ہو جائے، تمام کمرے، درجن بھر کمرے ہیں فوکا گیٹ سے لے کر تمام مختلف مقامات پر، ہر ایک کمرہ چیک کیا جا رہا ہے، ہر چیز چیک کی جا رہی ہے، جو مقامات ہیں چھپنے کے تمام مقامات کو چیک کیا جا رہا ہے۔ ہینگر اصفہانی ہینگر اس کے دوبارہ سرچنگ کی جا رہی ہے۔ رن وے کے اطراف میں جو جھاڑیاں تھیں ان کی سویپنگ کی جا رہی ہے، تمام جگہ بم ڈسپوزل اسکواڈ، پاک فوج کا عملہ تمام اندر موجود ہے اور سویپنگ کا عمل جاری ہے۔ جی ریحان، یہ بتائیے گا کہ ہینگر کے قریب جس عمارت میں آگ لگی تھی، کیا اس آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے؟ دیکھیں، وہ آگ ابھی تک بجھ گئی، تقریباً اس میں کولنگ کا عمل جاری ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے جو یرغمال بنے ہوئے تھے، 90 افراد اندر موجود تھے، انہوں نے اپنی روداد سنائی، تو کچھ کے حلیے بہت خراب ہو چکے تھے، کچھ کی قمیضیں خراب ہو گئیں، کچھ نے کپڑے پھٹ گئے، لوگ زمینوں پہ لیٹے ہوئے تھے۔ 11 بجے سے لے کر صبح کے 6:30 بجنے والے ہیں، لوگ یرغمال تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جی ASF کے جو یونیفارم ہے اس طرز کے کپڑے پہنے ہوئے تھے دہشت گرد۔ کچھ ایک جو عینی شاہد ہے جنہوں نے دیکھا، عبد الرحمان صاحب، وہ ملازم ہیں PIA کے، ان کا کہنا ہے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے جب میں کمرہ کھول کے دیکھا تو ایک یونیفارم میں ایک شخص پانی پی رہا تھا، جب پتہ چلا کہ بعد میں کہ وہ دہشت گرد تھا، تو اندازہ لگا دیں کتنی انہوں نے ریکی کی دہشت گردوں نے۔ تمام 90 افراد جو نکلے ان کے بدحال تھے، بھوکے پیاسے، گھر والوں سے رابطے میں تھے، بیٹری ختم ہو گئی، فون موبائلز انہوں نے بند کر دیے، نہایت بری حالت میں تھے، لیکن وہ ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ پاک فوج، رینجرز، پولیس کو سلام پیش کرتے ہیں اور شاباش ہے، ان کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں اور آپ سے بات کر رہے ہیں۔ جی ریحان، یہ بتائیے گا کہ حملہ آور جب یہاں پر اندر داخل ہوئے ہیں تو جو عمارت یہاں پر موجود تھی، خصوصاً انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ جس کو انہوں نے اپنی کمی کا بنایا تھا، وہاں پر موجود جو مختلف مشینیں تھیں، جو کمپیوٹرز تھے، انہیں کتنا نقصان پہنچا ہے؟ تاکہ جب دوبارہ فلائٹ آپریشن بحال ہوگا تو یقیناً اس کو بھی ٹھیک کرنے میں ٹائم لگے گا۔ دیکھیں، جو ہمارا عینی شاہد سے بات ہوئی، جو اندر یرغمال تھا، ایک اس کے واکی ٹاکی بھی لگا ہوا تھا، اس کا یہ کہنا ہے کہ میں
نے خود دیکھا ہے کہ کروڑ روپے مالیت کا سامان ہے وہ مکمل طور پر جل کے خاکستر ہو چکا ہے. اس میں مختلف نوع کے کمپیوٹر ہیں, ٹیکنیکل کی چیزیں ہیں, جبکہ ایک جو ملازم ہے جو رن وے پہ گاڑی چلاتا ہے اس نے دیکھا کہ وہ گاڑی لے کے ریورس کی اور گاڑی لے کے بھاگ گیا. سب سے پہلے بلال نصیر یہاں پہنچے, اس کے بعد وہاں پر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ کیا صورتحال تھی, کس طرح فائرنگ ہو رہی تھی. انہوں نے ہمیں ابھی ہم سے ڈیٹیل ان سے معلوم کر رہے تھے, مزید تفصیلات پوچھتے ہیں کہ انہوں نے پولیس اہلکار کو کیا پوزیشنوں میں دیکھا. اور بلال, آپ نے پولیس والے دیکھے جب پہنچے سب سے پہلے, وہ کیا پوزیشن لیے ہوئے تھے اور کیا سمجھ رہے تھے, کیا ہوا ہے؟ خوف کا سما تھا مجموعی طور پر. اسٹار گیٹ سے پہلی موبائل یہاں پر پہنچی تھی جس میں 5 اہلکار تھے. جب ہم پہنچے, میرا کیمرامین رخسار بیگ ہمارے ساتھ آیا, اس نے جب لاشوں کی فوٹیجز بنائی تو اس وقت کوئی وہاں پر موجود نہیں تھا, کوئی امدادی ٹیمیں موجود نہیں تھی, پولیس موجود نہیں تھی. ہمارے بعد ایک پولیس کی موبائل آئی ہے اور جب اچانک پولیس کے آتے ہی شدید فائرنگ ہوئی ہے, جس کے بعد اہلکار جو ہیں وہ زمینوں پر لیٹ گئے. دور سے دکھائی دے رہا تھا کہ اہلکاروں نے لیٹ کر اپنی جان بچائی ہے, جس کے بعد کافی بڑی تعداد میں رینجرز اور پولیس کی نفری کو کال کیا گیا اس موبائل کی جانب سے. اور اہلکار, وہ جو پولیس کے اہلکار تھے, وہ دور سے اشارہ کر رہے تھے کہ یہاں مت آئیں. انہوں نے اپنی جان آگے کر دی اور اب تمام شہریوں کی جان بچانے کی کوشش کی. علاقہ مکین جو ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں پر موجود تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ جو فیملیز یہاں سے کراس ہو رہی ہیں ان کو روکا جائے. دیکھیں, ہم آپ کو بتائیں کہ ابھی تھوڑی دیر جو بلال نصیر نے بتایا جس طرح یہاں پر وہ پہنچے, انہوں نے لمحہ بہ لمحہ دنیا نیوز کے ناظرین کو بتایا. وہ ابھی ہماری تھوڑی دیر پہلے جو افراد سے بات ہوئی ارغمال تھے, اس میں سے ایک شخص نے بتایا کہ اے ایس ایف کے اہلکار جس نے سب سے پہلے جان دی, اگر وہ دہشت گردوں سے نہیں لڑتا تو یہ دہشت گرد بہت پہلے اندر داخل ہو جاتے. 15 منٹ تک اس نے فائرنگ کی, اپنی پسٹل سے فائرنگ کی جو سرکاری پسٹل تھی. اس کے بعد دہشت گردوں نے, ان کا کہنا تھا کہ ہم نے خود دیکھا کہ انہوں نے اندر ہینڈ گرنیڈ پھینکا اور اس کے بعد فائرنگ اور دھماکوں کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ کئی گھنٹے تک جاری رہا. جی ٹھیک ہے ریحان, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اس وقت جناح اسپتال میں طارق عزیز موجود ہیں, ان کی جانب چلتے ہیں. طارق, یہ بتائیے گا کہ زخمیوں کی کیا صورتحال ہے یہاں پر, کیسی حالت ہے ان کی, کتنے زخمی جناح اسپتال میں لائے گئے ہیں؟ جی ذیشان, ساری رات جناح اسپتال کے ایمرجنسی میں زخمیوں اور ڈیڈ باڈیز کی آمد کا سلسلہ جاری رہا. اب سے کچھ دیر قبل تک ڈیڈ باڈیز یہاں منتقل کی جاتی رہیں اور مجموعی طور پر 15 ڈیڈ باڈیز جو ہیں یہاں منتقل کی گئی ہیں, جن میں 14 باڈیز ثابت تھیں جبکہ ایک باڈی کے ٹکڑے تھے جو کہ ٹکڑوں کی شکل میں یہاں منتقل کیا گیا, جبکہ 22 زخمی ہیں جنہیں جناح اسپتال کے شعبہ حادثات میں منتقل کیا گیا. ساری رات یہ سلسلہ رہا اور ہمارا کیمرامین کامل یوسف نے اسپیشل یہ فوٹیجز تھی جو کہ دنیا ٹی وی کے ناظرین کو دکھائی ہیں. یہ اب کچھ دیر کے لیے یہ سلسلہ رکا ہوا ہے, زخمیوں اور ڈیڈ باڈیز کی آمد کا سلسلہ اس وقت رکا ہوا ہے, لیکن ابھی بھی حتمی طور پر فائنل نہیں کیا گیا ہے کہ جو تمام زخمی اور ڈیڈ باڈیز تھی انہیں منتقل کر دیا جائے. جیسے یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد جناح اسپتال کے شعبہ حادثات میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اور تمام جو اضافی ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس عملہ تھا اسے بلا لیا گیا, جبکہ جو شعبہ حادثات تھا اسے فوری طور پر عام شہریوں کے لیے بند کر دیا گیا. اس وقت بھی ایک زخمی رینجر اہلکار کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا ہے. اس وقت بھی ایک بار پھر آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے زخمی اہلکاروں کا. اس طرح سے تقریباً یہ 23 زخمی ہیں اور جن کو اب تک جناح اسپتال منتقل کیا گیا. ان میں پولیس اہلکار بھی ہیں, رینجرز اہلکار بھی ہیں, سول ایویشن اور پی آئی اے کے ملازمین بھی ہیں, جبکہ اے ایس ایف کے بھی اہلکار شامل ہیں. جبکہ جو 15 ڈیڈ باڈیز یہاں پہ لائی گئی ہیں ان میں سے اب تک 13 لوگوں کی شناخت ہو چکی ہے, جن 13 لوگوں میں سے 7 اے ایس ایف کے جوان ہیں, 4 اس میں سے پی آئی اے اور جو دیگر اسٹاف ہے ایئرپورٹ اسٹاف ان کی ڈیڈ باڈیز ہیں. اس کے علاوہ ایک رینجر اہلکار اور ایک اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کا اہلکار یہاں اس کی ڈیڈ باڈی لائی گئی, جبکہ اب تک 2 افراد کی شناخت نہیں ہو سکی ہے. ایمرجنسی نافذ ہے, جیسے جیسے صورتحال بہتر ہوتی جا رہی ہے یہاں پر سکون ہوتا جا رہا ہے. 2 زخمیوں کو اس وقت بھی آپریشن تھیٹر میں ان کا آپریشن جاری ہے. اس کے علاوہ جو 3 زخمی تھے انہیں اس وقت انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں رکھا گیا ہے. زیادہ تر جو زخمی ہیں وہ گن شاٹ زخمی ہیں, ان کو گولیاں لگی ہوئی ہیں, جبکہ کچھ زخمی جو آئے ہیں وہ دھماکے کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں. کچھ افراد کے جسم کے پاؤں کے نچلے حصے میں اور کچھ کو اوپر کے حصے میں چھرے لگے ہوئے ہیں. جبکہ جو زیادہ ڈیڈ باڈیز ہیں 14 کی 14 ثابت جو ڈیڈ باڈیز آئی ہیں وہ تمام گن شاٹ ان کی ہلاکت ہوئی ہے, ان کے جسم کے مختلف حصوں پر گولیاں لگی ہوئی ہیں.
सीमी जमाली जो कि शोबा हादसात की इंचार्ज है, उन्होंने भी वक्फे से हमें सूरत हाल से आगाह किया। इसके अलावा जो सूबाई वजीर है वो भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी जो है यहाँ पर सूरत हाल सारी देखी और उन्होंने मीडिया से भी बात की थी। तारिक, आप हमारे साथ रहिएगा। रेहान, आपकी जानिब आऊंगा, ये बताइएगा कि यहाँ से जो है वो तमाम लाशें मुंतकिल कर दी गई हैं। यहाँ पर अब कोई जख्मी जो लोग वहां से निकले थे, जो अमले के अरकान थे स्पेशली, जिनका आपने बताया था कि काफी बुरी हालत में थे, क्या वो महफूज थे? उनमें से तो कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ था? जी, अभी डेड बॉडीज उनके कब्जे में है और थोड़ी देर बाद यहाँ से डेड बॉडीज लाई जाएंगी। उसके बाद पता चला जाएगा कि उनकी शनाख्त का अमल शुरू होगा। पुलिस ने डेड बॉडीज अपने कब्जे में ले रखी हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो वहां से मुंतकिल होंगी। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे ख्याल में अभी भी धुआं उठ रहा है और इसमें धुएं के बादल नजर आ रहे हैं और लोगों की जो आमद है वो अंदर यरगमाल थे, उन्हें वापस भेज दिया गया है और ये सिलसिला अभी जारी है। जो लोग अंदर मौजूद थे उन्हें तमाम के तमाम लोगों को निकाल लिया गया है। अब जो डेड बॉडीज हैं दहशतगर्दों की, जो गैर मुल्की बताए जा रहे हैं, वो अभी तक पुलिस के कब्जे हैं, वो अभी जिन अस्पताल मुंतकिल नहीं की जा सकी हैं। जी, तो इनके बारे में क्या बताया जा रहा है? कब तक इन दहशतगर्दों की डेड बॉडीज जो हैं वो मुंतकिल कर दी जाएंगी ताकि उसके बाद इनकी बाकायदा शनाख्त का अमल जो है वो शुरू हो सके डीएनए टेस्ट के हवाले से भी? देखिए, थोड़ी देर लगेगी अभी बॉडी शिफ्ट होने में, क्योंकि लंबा प्रोसेस है। तफ्तीशकार अपनी तफ्तीश कर रहे हैं, उनकी बॉडीज को किस तरह देख रहे हैं कि कौन किस बॉडी कहाँ पड़ी हुई है, कोई बॉडी कहाँ पड़ी हुई है, ताकि पता चला जा सके कि असल इनके पास से क्या क्या चीजें मिली हैं। उसकी बाकायदा एक फहरिस्त बनाई जा रही है ताकि तफ्तीश में कोई मुश्किलात पेश ना आए। जी, अच्छा, आपने बताया था कि ओल्ड टर्मिनल पर जो है वहां से हमलावर दाखिल हुए थे, वहां से जो है वो हमला किया गया था, तो क्या अब उसको कुछ अरसे के लिए बंद रखा जाएगा जब तक जो है दोबारा से उसको ऑपरेशनल नहीं कर दिया जाता? जी बिल्कुल, अभी ओल्ड टर्मिनल बंद है, पूरा रनवे बंद है। कराची से अंदरूनी मुल्क बैरून मुल्क जाने परवाजें मुकम्मल तौर पर बंद है, ऑपरेशन बंद है। जब तक स्वीपिंग अमल और क्लियरेंस नहीं मिलती सिक्योरिटी इदारों और पाक फौज की जानिब से, एएसएफ की जानिब से, जब तक एयरपोर्ट का जो रनवे है वो बंद रहेगा। अभी असल सूरत हाल ये कि दहशतगर्दों ने जो नुकसान किया है उसका तखमीना लगाना है। वो तखमीना कितना है वो मुख्तलिफ एयरलाइन, पीआईए और दीगर एयरलाइन का अमला है, अफसरान है, वो अभी थोड़ी देर बाद, आज छुट्टी के बाद, 2 दिन की छुट्टी के बाद पहला दिन है, वो यहाँ पहुंचना शुरू होंगे। और उसके बाद क्योंकि पीआईए हेड ऑफिस है, यहाँ पर सड़कें हमारे जराये कहते हैं थोड़ी देर बाद खोल दी जाएंगी, क्योंकि तमाम का तमाम अमला एयरपोर्ट पे आता है, पीआईए हेड ऑफिस में काम करता है, उन्हें आने में मुश्किलात पेश न आए, ताकि कोई किसी किस्म की परेशानी ना हो। उनको चेकिंग के बाद इस रोड से अंदर आने दिया जाएगा। उसके बाद आकब में पीआईए हेड ऑफिस है, वहाँ बड़ी तादाद में मुलाजमीन आते हैं, मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं, उनको आने में मुश्किलात ना हो। अब पुलिस हुकाम डेड बॉडी को मुंतकिल करेगी। उसके बाद हमारे जराये कहते हैं दोपहर 2 बजे के बाद से लेकर शाम तक सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी ठीक है, रेहान हाशमी आप हमारे साथ रहिएगा। तारिक अजीज भी हमारे साथ जो हैं वो जना अस्पताल से मौजूद हैं। तारिक, आप भी हमारे साथ रहिएगा। आपको बताएं कि कराची एयरपोर्ट पर बड़ी तबाही मचाने के दहशतगर्दों के अज़ाइम को पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों के कमांडोज ने नाकाम बना दिया। DGISPR मेजर जनरल आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान तमाम दहशतगर्द मारे गए और दोपहर तक एयरपोर्ट क्लियर करके फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज के जवानों को मुबारकबाद दी है। कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात दहशतगर्दों के हमले के बाद पाक फौज के कमांडोज ने कंट्रोल संभाल लिया। इस कार्रवाई में रेंजर्स के जवान भी शरीक थे। ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिम सलीम बाजवा ने ट्वीट करते हुए बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमला करने वाले 10 दहशतगर्दों का सफाया कर दिया। उन्होंने कहा कि कोर कमांडर कराची और DG रेंजर्स ने ऑपरेशन की निगरानी की। दहशतगर्दों को 2 इलाकों में महसूर करके मार दिया गया। हमलावरों से बड़ी तादाद में असलहा बरामद हुआ। दहशतगर्द RPG, रॉकेटों और भारी असलहे से लैस थे। मेजर जनरल आसिम सलीम बाजवा ने बताया कि एयरपोर्ट क्लियर करा लिया गया है, जहाजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने बताया कि दिन चढ़ने के बाद सर्च ऑपरेशन किया जाएगा। दोपहर तक एयरपोर्ट क्लियर करके कंट्रोल सिविल एविएशन अथॉरिटी के सुपुर्द कर दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज के जवानों को मुबारकबाद दी। उन्होंने शोहदा और जख्मियों को अजीम कुर्बानी पर खिराज तहसीन भी पेश किया। और कराची एयरपोर्ट पर हमला करने वाले दहशतगर्द इंतहाई तरबियत याफ्ता और RPG रॉकेटों, खुदकुश जैकेटों और भारी असलहे से लैस थे। दहशतगर्द अपने साथ बाकायदा खाने पीने का सामान भी लेकर आए थे।
ISPR کے مطابق دہشت گرد خودکش جیکٹس، RPG، راکٹوں اور بھاری اسلحے سے لیس تھے۔ حملہ آوروں کے قبضے سے راکٹ لانچر، دستی بم، پیٹرول بم، ڈیٹونیٹر، SMGs، میگزین کے پٹے، بھاری بیگ، خودکش جیکٹس اور 9 آوان گولے بھی ملے۔ دہشت گرد اپنے ساتھ باقاعدہ کھانے پینے کا سامان بھی لائے تھے۔ دہشت گردوں کے پاس کھجوریں، سوکھے چنے اور روٹیاں بھی موجود تھیں۔ دہشت گردوں نے بھاری بیگز لٹکا رکھے تھے۔ زیادہ تر دہشت گردوں نے کالے کپڑے پہن رکھے تھے۔ دہشت گرد رن وے کے اطراف موجود شیڈز کے نیچے پناہ گاہ بنائے بیٹھے تھے۔ 2 سے 3 دہشت گردوں نے ہاتھوں میں کڑے بھی پہن رکھے تھے۔ اور وزیراعلیٰ سندھ قائم علی شاہ نے کہا ہے کہ پاک فوج اور سیکیورٹی اداروں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام دہشت گردوں کو مار دیا۔ وہ آپریشن مکمل ہونے کے بعد کراچی ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ جہاں فوکر فلائٹس کھڑی ہوتی تھی اس طرف سے آئے ہیں، لیکن یہ 10 کے قریب لوگ تھے۔ جیسے ہی آئے ہیں ان کو کنفرنٹ کیا ہے ایئرپورٹ سیکورٹی فورس نے، اور اس لیے وہ جاں بحق بھی ہوئے۔ لیکن ایک دم یہ اطلاع ہمارے سیکورٹی فورسز کو جیسے ہی پہنچی تو وہ پہنچے ہیں، آرمی بھی پہنچی، رینجرز بھی پہنچے، پولیس بھی پہنچی، اور انہوں نے ان کو گھیرے میں ڈال دیا۔ تو یہ 2 جگہوں پہ جا کے ہینگرز ہیں، ان میں چھپے ہیں۔ اور ایک طرف آپریشن ہوئی، 5 دہشت گرد تھے جن کو مارا گیا، اور یہ جو ابھی لاسٹ ہوئی ہے یہ دوسری طرف تھی، ان کو بھی مارا گیا۔ کل 10 دہشت گرد بتائے گئے ہیں کہ 10 تھے، ویل ٹرین تھے، ممکن ہے باہر سے آئے ہوں اور کہاں سے آئے ہوں یہ پتہ چل جائے گا، انکوائری ہوگی تو ڈیٹیلز معلوم ہوں گے۔ لیکن بظاہر یہ ہے کہ یہ کافی ٹرینڈ لوگ تھے جو آئے ہیں، اور مقصد تو نیچرلی یہ تھا کہ ایئرپورٹ کو تباہ کرنا تھا، یہاں کے انسٹالیشنز کو تباہ کرنا تھا، یہاں کے جہازوں کو تباہ کرنا تھا، یہاں کے جو لوگ ہیں ASF ہے یا دوسرے، ان کو عملے کو تباہ کرنا تھا، لیکن وہ اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ہماری سیکورٹی فورسز نے ان کو کنفرنٹ کر کے اور ان کو تباہ کیا ہے، ان کو مارا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد 14 افراد کی لاشوں اور 20 زخمیوں کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔ اسپتال میں ہنگامی صورتحال نافذ کر دی گئی۔ کراچی ایئرپورٹ پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد فائرنگ کے نتیجے میں شہید ہونے والے اہلکاروں کی لاشیں اور زخمیوں کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اسپتال میں ہنگامی صورتحال نافذ کر دی گئی۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر صغیر احمد بھی جناح اسپتال پہنچ گئے اور انہوں نے زخمیوں کی عیادت کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ جو زخمی ہیں وہ یہاں پر ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف، محکمہ صحت، یہ تمام عملہ یہاں پر موجود ہے، اور جو فوری طبی امداد دینے کی جو صورتحال ہے وہ ہو رہی ہے۔ جو پیشنٹس اب تک لائے گئے ہیں ان کو یہاں پر طبی امداد وہاں پہنچائی جا رہی ہے، تمام چیزیں یہیں سے مہیا کی جا رہی ہیں۔ جناح اسپتال کی ایمرجنسی عام شہریوں کے لیے بند کر دی گئی اور شہر سے آئے دیگر مریضوں کو دوسرے اسپتال جانے کا مشورہ دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں 7 ASF اہلکار، 1 رینجر اہلکار اور 1 اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کا اہلکار اور ایئرپورٹ عملے کے 2 اہلکار شامل تھے۔ جاں بحق ہونے والے ایک شخص کی شناخت نہیں ہو سکی۔ اور کراچی ایئرپورٹ پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف SSG کمانڈوز نے حتمی آپریشن کیا۔ اس سے پہلے PNS مہران آپریشن میں بھی SSG کمانڈوز نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ پاک فوج کا اسپیشل سروسز گروپ SSG کے نام سے شہرت رکھتا ہے۔ پاک فوج میں SSG کی وہی اہمیت ہے جو امریکی فوج میں اسپیشل فورسز اور برطانوی فوج میں SAS کی ہے۔ 1956 میں میجر جنرل کی قیادت میں SSG کو قائم کیا گیا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر تربیلا میں ہے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ ابو بکر عثمان مٹھا SSG گروپ کے پہلے سربراہ تھے۔ اسپیشل سروسز گروپ نے 1965 کی جنگ میں اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا اور اس کے بعد 1971 کی پاک بھارت جنگ، افغان جنگ، سیاچن اور کارگل سمیت ہر موقع پر اپنی اہمیت منوائی۔ PNS مہران پر حملے کے
दौरान भी SSG कमांडोज ने दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को हतमी शक्ल दी। कराची एयरपोर्ट पर हमले में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी SSG कमांडोज को खुसूसी तौर पर बुलाया गया और उन्होंने ऑपरेशन को इख्तिताम तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा किया। कराची एयरपोर्ट पर दहशत गर्दों के हमले के फौरन बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ से राब्ता किया। जनरल राहिल शरीफ ने DG रेंजर्स और सिक्योरिटी इदारों को फौरी कार्रवाई की हिदायत की। वज़ीर आला कायम अली शाह और शर्जील मेमन भी ऑपरेशन का जायजा लेने एयरपोर्ट पहुंच गए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कराची एयरपोर्ट पर हमले के फौरी बाद आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ से राब्ता किया और उन्हें हिदायत की कि कौमी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाएं। एयरपोर्ट को दहशत गर्दों से जल्द अज जल्द पाक किया जाए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा आगाह किया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने DG रेंजर सिंध और कोर कमांडर कराची से राब्ता किया। उन्होंने कराची एयरपोर्ट ऑपरेशन के हवाले से जरूरी हिदायत दी। वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह और वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन भी सूरत हाल का जायजा लेने एयरपोर्ट पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी भी वज़ीर आला सिंध से फोन पर राब्ते में रहे और सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कायम अली शाह को DG रेंजर्स ने ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग दी। गवर्नर सिंध डॉक्टर रेशद अल इबाद खान ने कोर कमांडर कराची, DIG सिंध और DG रेंजर्स से राब्ता किया और मुसाफिरों की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कराची एयरपोर्ट पर हमला दहशत गर्दों की नाकाबिले माफी हरकत है। दहशत गर्दों को ऐसा जवाब दिया जाएगा कि मुस्तकबिल में कोई ऐसा करने की जुर्रत नहीं करेगा। MKM के कायद अल्ताफ हुसैन ने हमले की शदीद मजम्मत करते हुए दहशत गर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि कराची एयरपोर्ट पर दहशत गर्दों के हमले में कौमी असासों और अहम तंसीबात को निशाना बनाया गया। हमलावरों और पनाह लेने वाले दहशत गर्दों को उनके अड्डों में शिकस्त दी जाएगी। दहशत गर्दी का ये अमल नाकाबिले माफी है। रियासत भरपूर जवाब देगी। मुस्तकबिल में इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाई की कोई भी जुर्रत नहीं कर सकेगा। MKM के कायद अल्ताफ हुसैन ने कराची एयरपोर्ट पर हमले की शदीद मजम्मत की है। दहशत गर्दों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई का मुतालबा करते हुए अल्ताफ हुसैन का कहना था कि अगर दहशत गर्दों से निपटने का फैसला न किया गया तो कोई एयरपोर्ट और इदारा महफूज नहीं होगा। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि उनके इख्तियार में होता तो मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर देते। रियासत की रिट को बरकरार रखना वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों के खिलाफ सख्त से सख्त तरीन एक्शन लिया जाए। अल्ताफ हुसैन ने खबरदार किया कि दहशत गर्दों के खिलाफ किसी सख्त एक्शन में ताखीर का अंजाम पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। और कराची एयरपोर्ट पर हमले के बाद मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी रेड अलर्ट कर दी गई। कराची आने वाली मुतादिद परवाजों को नवाब शाह एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। रात गए कराची एयरपोर्ट पर हमले के बाद तमाम हवाई अड्डों पर सिक्योरिटी रेड अलर्ट कर दी गई। इस्लामाबाद और मुल्क के दीगर शहरों से कराची जाने वाली परवाजों को नवाब शाह एयरपोर्ट पर उतार लिया गया, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी तादाद ने सखर एयरपोर्ट को भी घेरे में ले लिया। लाहौर एयरपोर्ट पर सख्त सिक्योरिटी में फ्लाइट ऑपरेशन जारी रहा। कराची जाने वाली PIA की परवाज PK 305 को वापस उतार दिया गया, जबकि परवाज नंबर PK 307 को मनसूख कर दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट से रियाज के लिए सऊदी एयरलाइंस की परवाज मामूल के मुताबिक रवाना हुई। शहर में तमाम हसास मकामात पर भी एलीट फोर्स के जवानों को तैनात कर दिया गया है। पेशावर में भी परवाजों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक रही, जबकि कोयटा एयरपोर्ट को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। पाकिस्तान में दहशत गर्दों के सिक्योरिटी फोर्सेज पर होने वाले बड़े हमलों की तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। 10 अक्टूबर 2009 को रावलपिंडी में पाक फौज के हेडक्वार्टर GHQ पर हमले में फौज के एक ब्रिगेडियर अनवारुल हक और एक लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद वसीम समेत 7 एहलकार शहीद हुए, जबकि 4 हमलावर भी मारे गए। कैरी वैगन में फौज की वर्दियों में मलबूस 6 हमलावरों ने पहले हिफाजती चौकी पर रोके जाने के बाद फायरिंग कर दी। चौकी में मौजूद 4 एहलकार जाँ बहक हुए। 22 मई 2011 को कराची में पाक बहरिया के बेस PNS मेहरान पर जदीद असलहे से लैस 1 दर्जन से जायद दहशत गर्दों ने 3 अतराफ से हमला किया। हमलावरों ने हैंगर में खड़े तैयारों पर RPG से ग्रेनेड दागे, जिससे 2 P-3C ओरायन तैयारे तबाह हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें 10 एहलकार और हमला करने वाले 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। 16 अगस्त 2012 को पंजाब के जिला अटक में वाक़ शहर कामरा में पाकिस्तानी फजाइया के अड्डे पर रात 2 बजे दहशतगर्दों ने हमला किया और कार्रवाई के दौरान 9 हमलावरों को हलाक कर दिया गया, जबकि 1 को हिरासत में ले लिया गया। कार्रवाई में फजाइया के 2 एहलकार शहीद जबकि 3 जख्मी भी हुए। कलअदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कामरा एयरबेस पर होने वाले हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। 15 सितंबर 2013 को अपरदीर में दहशतगर्दों की बिछाई गई बारूदी सुरंग के धमाके में जनरल ऑफिसर कमांडिंग सवात मेजर जनरल सनाउल्लाह न्याजी, कमांडिंग ऑफिसर 33 बलोच रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल तौसीफ और लांस नाइक इरफान सत्तार शहीद हो गए। GOC मेजर जनरल सनाउल्लाह न्याजी पाक अफगान सरहदी इलाके का दौरा मुकम्मल करके वापस आ रहे थे।